السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفینٹ ورلڈ آف دا نالج۔ انسان ہمیشہ سے ہی کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی گئی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرے، جس کے لیے اس نے بہت سے تجربات اور مشاہدات کی مدد لی۔ دوستو سائنسدان اپنی زندگی کے بہت سا وقت تجربات اور مشاہدات میں صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ملنے والے رزلٹ کو ایک تھیوری کی طرح پیش کرتے ہیں، پر دوستو ان تھیوریز کو کئی بار نیو جنریشن میں آنے والے سائنٹسٹ غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ دوستو سائنس کا یہ عمل کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سائنس اتنی ماڈرن اور جدید ہو چکی ہے کہ سائنس کی تمام پیش کی جانے والی تھیوریز کو بالکل صحیح مانا جاتا ہے، اور آج سائنس جن مقام پر پہنچی ہے اور جن تھیوریز کو وہ آج بالکل صحیح ثابت کرتی ہے، دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ دوستو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید دنیا کی سب سے طاقتور کتاب ہے۔ دوستو آج جس جدید دور میں سائنسدانوں کو ان تھیوریز تک پہنچنے میں کئی 100 سال لگے، ان کئی تھیوریز کا ذکر قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے ہی ذکر کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے ان تھیوریز یا ان فیکٹس کے بارے میں جو آج تک سائنسدانوں کو پہنچنے میں 1400 سال لگے اور ان کا ذکر قرآن شریف میں 1400 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ تو میں چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی نالج سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو ایک طویل عرصے تک یورپی فلاسفر اور سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کائنات کے مرکز میں ساکت کھڑی ہے اور تمام اجرام فلکی مثلاً سورج وغیرہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں کائنات کا یہ زمین مرکزی تصور دوسری صدی قبل مسیح سے بطلیس مون کے زمانے سے تسلیم کیا جا رہا تھا۔ پھر 1512 کی بات ہے جب نکولس کوپرنیکس نے سیاروں کی گردش کا شمس مرکزی تصور دیا۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ سورج نظام شمسی کا محور ہے اور دیگر تمام سیارے اس کی گردش کر رہے ہیں۔ یہ 1909 کی بات ہے جب جرمن سائنسدان جانس کیپلر نے اپنی تحقیقی کتاب فلکیات انجم نو ایسٹرونومیا نو شائع کی۔ اس کتاب میں اس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ سیارے صرف سورج کے گرد بیضوی مدواروی میں محو گردش نہیں ہیں بلکہ ایک غیر یکساں رفتار سے اپنے محور پر بھی گردش کر رہے ہیں۔ اس نظریے کے سامنے آتے ہی یورپی سائنسدانوں کے لیے نظام شمسی کے کئی بند دروازے کھل گئے۔ اس میں رات اور دن کا پیدا ہونا اور ان کی تربیت بھی شامل تھی۔ ان دریافتوں کے بعد اب یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین کی مانند اپنے محور میں گردش نہیں کرتا۔ دوستو اس کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشاد ہوا ہے، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسماں میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ دوستو آیت میں استعمال ہونے والا عربی لفظ یسبحون ہے۔ یہ لفظ سبح سے لیا گیا ہے۔ اس میں حرکت کا مفہوم پایا جاتا ہے جس سے مراد حرکت کرتا ہوا کوئی جسم ہے۔ اگر زمین پر رہنے والا کوئی شخص کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ لڑھک رہا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے۔ اگر آپ یہی لفظ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کریں گے پانی میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ پانی میں بہہ جا رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ لفظ یسبح اجرام فلکی میں سے کسی کے لیے استعمال کریں گے، مثلا سورج کے لیے استعمال کریں گے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہ خلا میں اڑ رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ یہ خلا میں گردش کر رہا ہے۔ بہت سے اسکولوں کی نصابی کتب میں اب یہ بات شامل کی گئی ہے کہ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ سورج کی اس محوری گردش کو ہم ایک آلے کی مدد سے بھی ثابت کر سکتے ہیں جو سورج کے عکس یا شبیہ کو کسی میز پر دکھا سکتا ہے۔ اس طرح انسانی آنکھیں بھی نہیں چن جاتی اور سورج کی شبیہ بھی انسانی آنکھ نے دیکھ لی ہوتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سورج کی سطح پر دھبے ہیں جو ہر 25 روز بعد ایک چکر پورا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ سورج تقریباً 25 روز میں اپنے محور کے گرد چکر پورا کرتا ہے۔ خلا میں سورج اپنا سفر 240 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے جاری رکھتا ہے اور ہماری دودھیا کے کہکشاؤں کے مرکز کے گرد اسے ایک چکر پورا کرنے میں 200 ملین برس لگاتار لگتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو اس کے متعلق دکھائی گئی قرآنی آیت کا مفہوم ہے، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ دوستو اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان ہے جسے جدید ماہر فلکیات نے حال ہی میں دریافت کیا ہے، اور وہ ہے سورج اور چاند کے الگ الگ مدار جو خلا میں اپنی اپنی محوری حرکت کے ساتھ محو سفر ہیں، اور وہ مقررہ مقام
جس کی جانب سورج اپنے مکمل نظام شمسی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ اسے ماہر جدید فلکیات نے بالآخر دریافت کر ہی لیا۔ اسے سولر ایپکس یا راسو الشمس کہتے ہیں۔ دراصل نظام شمسی خلا میں ایسے مقام کی سمت محو سفر ہے جو ہرکلیولیس نامی ستارے اور اس مجموعے میں شامل ستاروں میں واقع ہے۔ اب اس کے صحیح محل وقوع کا بھی پتہ لگا لیا گیا ہے۔ چاند اپنے محور کے گرد گردش کرنے میں اتنا ہی وقت لیتا ہے جتنا وہ زمین کے گرد چکر لگانے میں لیتا ہے۔ یہ ایک چکر مکمل کرنے میں تقریباً 29.5 روز لے لیتا ہے۔ قرآنی آیت میں سائنسی صداقت کو دیکھ کر محو حیرت ہوئے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ دوستوں، سورج کی روشنی ایک کیمیائی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جو اس کی سطح پر جاری ہے اور گزشتہ 5 بلین برسوں سے جاری ہے۔ مستقبل میں یہ کسی وقت کسی نقطے پر پہنچ کر ختم ہو جائے گی۔ ایسا وقت اس وقت آئے گا جب سورج پوری طرح بجھ جائے گا اور اس کے بجھنے سے روئے زمین پر تمام جاندار ختم ہو جائیں گے اور ان کے چراغ حیات بجھ جائیں گے۔ سورج کے وجود کی بے ثباتی کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ دوستوں، اس قرآنی آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ دوستوں، وہ عربی لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے مستقر، اس کا مطلب ہے مقام یا وہ وقت جو مقررہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقررہ مقام کی طرف دوڑ رہا ہے اور اس کی یہ دوڑ اسی وقت کے لیے ہوگی جس کا تعین خالق کائنات نے پہلے سے کر رکھا ہے، یعنی اس مقررہ اور معینہ وقت کے پہنچتے ہی سورج ختم ہو جائے گا اور بجھ جائے گا۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اچھے لگنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجیے۔ دوستوں، اب ہم ملیں گے آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں اسی طرح کے کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔